ناظرین، ایک ایسا پانی جسے پینے والا ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے، وہ چشمہ جس کی تلاش ہر زمانے کے حکمرانوں، سیاحوں اور جہاز رانوں نے کی، آخر وہ چشمہ کہاں ہے اور اس پانی کو تاریخ کے کس ہستی نے پیا تھا؟ زمانہ قدیم سے ہی محققین اور سیاحوں کا یہ ماننا تھا کہ زمین پر کہیں کسی مقام پر ایک ایسا چشمہ بھی موجود ہے جس کے پانی میں سبھی بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ جسم کو امر بنانے کی قوت موجود ہے۔ ناظرین، دنیا کے الگ الگ تہذیبوں اور علاقوں میں آب حیات یعنی فاؤنٹین آف یوتھ نامی اس چشمے کا ذکر ملتا ہے۔ ناظرین، آب حیات کے معنی آب بقا یا وہ امرت ہے جس کے متعلق یہ خاصیت بیان کی جاتی ہے کہ جو اسے پیے گا یا اس میں غسل کرے گا اسے کبھی موت نہ آئے گی اور وہ شخص ہمیشہ جوان اور زندہ رہے گا۔ ناظرین، آب حیات کو آبشار، جھرنا، جھیل یا کسی تالاب کی شکل میں تصور کیا جاتا ہے۔ ناظرین، شروعات سے ہی دنیا میں کچھ ایسے لوگ رہے ہیں جو کافی امیر اور طاقتور تھے۔ ان لوگوں کو ہمیشہ ہی زندگی کے ختم ہو جانے کا یا بوڑھا ہو جانے کا ڈر ہوتا تھا، اس لیے ایسے لوگوں نے زمانہ قدیم میں اپنی بڑھتی ہوئی عمر کو روکنے اور اسے پیچھے لے جانے کے طریقوں کی کھوج کرنے کی کوشش کی، جن میں مشرق وسطیٰ کے مشہور بادشاہ اور جرنیل شامل ہیں۔ ناظرین، تاریخ میں آب حیات کا سب سے پہلا ذکر قدیم یونان کے مشہور تاریخ دان ہیروڈوٹس کی تحریروں میں ملتا ہے۔ ہیروڈوٹس نے اپنی کتاب ہسٹوریا میں افریقہ میں آباد ایک قدیم قبیلے کا ذکر کیا ہے جنہیں میکروبین کہا جاتا تھا۔ یہ نہایت ہی طاقتور، جوان، لمبے اور خوبصورت لوگ تھے جن کی عمر کم سے کم 120 سال ہوتی تھی، اس کے باوجود وہ جوان دکھتے تھے۔ ناظرین، ہیروڈوٹس کے مطابق میکروبین صحارا ریگستان اور افریقہ کے شمالی علاقوں میں آباد تھے۔ میکروبین کی سرزمین میں ایک خاص قسم کا چشمہ بہتا تھا اور یہ چشمے کا پانی ہی ان لوگوں کی لمبی عمر کا راز تھا۔ ہیروڈوٹس نے لکھا ہے کہ یونان کا بادشاہ جب میکروبین کی سرزمین میں پہنچا تو ان لوگوں نے بادشاہ کو وہ چشمہ دکھایا جس میں نہانے کے بعد بادشاہ کا جسم نہایت ہی چمکدار ہو گیا اور اس کے جسم سے خاص قسم کی خوشبو آنے لگی۔ اس چشمے کا پانی اتنا کمزور تھا کہ اس میں کوئی چیز نہیں ڈوب سکتی تھی۔ ناظرین، شاید میکروبین کی لمبی عمر کی وجہ اس چشمے کے پانی کا مسلسل استعمال ہے۔ آب حیات کا ذکر اسلامی کتابوں میں بھی موجود ہے اور اس کے متعلق کئی روایات نقل کی گئی ہیں۔ لہٰذا آب حیات اور ذوالقرنین کے متعلق امام زین العابدین نے ایک طویل قصہ بیان کیا جس کے مطابق ذوالقرنین جو اللہ کے ایک نیک بندے اور بادشاہ تھے، فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ان کا دوست تھا جس کا نام رافائل تھا اور وہ آپ سے ملاقات کرتا تھا۔ ناظرین، ایک دفعہ حضرت ذوالقرنین نے رافائل سے کہا کہ آپ آسمان میں اپنی عبادت کی کیفیت کو بتائیے۔ اس پر رافائل رو پڑے اور کہا کہ آسمان میں ایسے فرشتے ہیں جو ہمیشہ حالت قیام میں رہتے ہیں، کبھی بیٹھتے نہیں، اور کچھ حالت سجدہ میں رہتے ہیں جو کبھی سر نہیں اٹھاتے اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ سن کر ذوالقرنین رو پڑے اور کہا کہ اے رافائل، میری خواہش ہے کہ مجھے لمبی عمر ملے تاکہ میں اسے اپنی رب کی اطاعت اور عبادت میں لگاؤں۔ اس پر رافائل نے کہا کہ اللہ نے ایک چشمہ پیدا کیا ہے جس کا نام آب بقا یا آب حیات ہے، جس نے بھی اس چشمے کا پانی پی لیا اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ ناظرین، یہاں تک کہ وہ خود اللہ سے اپنی موت نہ مانگے۔ ذوالقرنین نے پوچھا، کیا آپ اس جگہ کو جانتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، لیکن وہ چشمہ ایسی تاریخ اندھیری وادی میں ہے جس پر سے کبھی کسی انسان اور جن کا گزر نہیں ہوا۔ ناظرین، چنانچہ ذوالقرنین نے تمام صالحین اور علماء کو اپنے دربار میں جمع کیا اور ان سے آب حیات کے متعلق دریافت کیا۔ تمام لوگوں نے کہا کہ ہمیں ایسے کسی چشمے کے بارے میں علم نہیں، البتہ ایک عالم نے ذوالقرنین سے کہا کہ میں نے آدم کی وصیت میں ان وادیوں کے بارے میں پڑھا ہے اور یہ بھی سنا ہے کہ سام بن نوح کی اولادوں میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو اس چشمے کا پانی پیے گا، اور وہ چشمہ اسی مقام پر ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ لہٰذا حضرت ذوالقرنین نے سامان سفر درست کیا اور چشمے کی تلاش میں نکل پڑے۔
حضرت ذوالقرنین نے اس سفر میں اپنے وزیر کو بھی ساتھ لے لیا تھا جن کا نام حضرت خضر علیہ السلام تھا، اور آپ حضرت ذوالقرنین کے حالازاد بھائی تھے۔ ناظرین، ذوالقرنین اپنے لشکر کے ساتھ مسلسل 12 برسوں تک یوں ہی مغرب کی طرف سفر کرتے رہے، اور ایک طویل سفر طے کرنے کے بعد آخرکار یہ لوگ اس وادی کے کنارے پہنچ گئے۔ ذوالقرنین نے اپنے لشکر سے 6000 قابل ترین سپاہیوں کو لے کر اس اندھیری وادی میں داخل ہوئے، جن میں خضر علیہ السلام بھی تھے۔ اس وادی میں داخل ہوتے ہی اچانک طوفان آ گیا اور زوردار بجلیاں چمکنے لگی۔ ذوالقرنین کا لشکر بکھر گیا، اور کچھ دیر بعد جب طوفان تھما تو حضرت ذوالقرنین دائنی طرف جبکہ حضرت خضر علیہ السلام بائنی طرف چلے گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام اس تاریخ راہ میں بھٹکتے ہوئے چشمہ حیات تک جا پہنچے۔ آپ کو شدید پیاس لگی تھی، لہٰذا آپ نے اس چشمے کا پانی پیا، اس سے غسل کیا اور اس پانی سے وضو بنایا۔ یہ چشمہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ ناظرین، وہیں ذوالقرنین ان تاریخ وادیوں سے گزر کر باہر نکل گئے، لیکن انہیں وہ چشمہ نہیں ملا کیونکہ آب حیات ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، جبکہ اس پانی کو پینے کی وجہ سے حضرت خضر کو حیات جاودانی حاصل ہوئی اور آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ فارسی تنصیف جو دنیا کے سب سے بڑی سلطنت قائم کرنے والا بادشاہ سکندر اعظم کے سفر کے متعلق لکھی گئی ہے، ان تحریروں میں بھی آب حیات کا ذکر ملتا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ سکندر اعظم اپنے سپاہیوں کے ساتھ چشمہ حیات کی تلاش میں نکلا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب سکندر اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس تاریخ وادی میں جا پہنچا تو اسے ایک ندی ملی۔ اس نے اس ندی کے کنارے پڑاؤ ڈالا اور اس نے کھانے کے لیے مچھلیاں اور پرندوں کو پکڑا، لیکن جب سپاہیوں نے ان پرندوں کو اس ندی کے پانی سے دھویا تو وہ دوبارہ زندہ ہو گئے اور وہاں سے اڑ گئے۔ ناظرین، سکندر اعظم کا ماننا تھا کہ وہ ندی جنت کے کسی ندی سے بہہ کر اس زمین پر آ رہی ہے، اس لیے اس میں زندگی دینے کی طاقت و قدرت موجود ہے۔ اس پانی کو سکندر اعظم نے پیا یا نہیں، اور وہ سرزمین کون سی تھی، اس کے متعلق تاریخ خاموش نظر آتی ہے۔ اگر غور کریں تو اسی طرح کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید میں موجود ہے، ناظرین، جس میں آب حیات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ بنی اسرائیل میں خطبہ دے رہے تھے تو ایک شخص نے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے پاس۔ ناظرین، اس پر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ آپ کو میرے بندوں میں سے ایک بندہ 2 دریاؤں کے ملنے کے مقام پر ملے گا، جسے میں نے اپنے علوم میں سے ایک علم عطا کیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملنے کی خواہش کی۔ اللہ نے حکم دیا کہ اپنے ساتھ ایک مردار مچھلی کو لیجئے اور 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر جائیے، اور جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہیں آپ کی ملاقات اس بندے سے ہوگی۔ ناظرین، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک خادم کو ساتھ لیا اور نمک لگے ہوئے ایک مچھلی کو زنبیل میں رکھ کر سفر پر نکل پڑے۔ جب وہ چٹانی علاقوں میں پہنچے تو اس زنبیل کو ایک چٹان کے اوپر رکھا تو اچانک وہ مچھلی زندہ ہو گئی اور جھرنے کے ایک راستے کے ذریعے ندی میں چلی گئی۔ ناظرین، جس مقام پر وہ مچھلی گم ہوئی، اسی مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات اس بندے سے ہوئی جن کا نام حضرت خضر علیہ السلام تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ مچھلی جو مردہ تھی وہ زندہ ہو کر اس دریا میں کیسے چلی گئی؟ لہٰذا امام ابن کثیر اور امام ابن طبرانی جیسے جلیل القدر مفسرین کا قول ہے کہ جس چٹان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مچھلی کو رکھا تھا، اس کے نیچے آب حیات کا چشمہ تھا، اور اسی پانی کی چھینٹوں کے پڑنے کی وجہ سے مچھلی زندہ ہو گئی تھی۔ اسی طرح ایک لاطینی سیاح جون میڈیول کی کتاب ٹریول آف سر جون میڈیول میں بھی چشمہ حیات کا ذکر ملتا ہے، جس کے مطابق ہندوستان کے جنوبی علاقوں میں موجود کولام یعنی کولام باغ جزیروں میں ایک پہاڑی سلسلہ ہے، اور اسی مقام پر اب آب حیات کا وہ چشمہ موجود ہے۔ اپنی تنصیف میں جان میڈیول نے لکھا کہ سفر کے دوران جب وہ کولام کے علاقوں میں پہنچے تو وہاں انہیں ایک ایسا کنواں ملا تھا جس میں مختلف مصالحوں کی خوشبو آتی تھی، اور یہ خوشبو ہر گھنٹے بدل جاتی تھی۔
مقامی لوگوں کے مطابق اس کنویں کے پانی سے بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور اس کا پانی پیتے رہنے سے انسان بہت لمبے وقت تک جوان بنا رہتا تھا، جسے ویل آف یوتھ کہا جاتا تھا۔ 11ویں صدی میں آب حیات کی کہانیاں پھر سے تب مشہور ہوئیں جب سال 1165 عیسوی میں پرسٹن جون نے بازنطینی بادشاہ کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے افریقہ کے ایک علاقے کا ذکر کیا تھا کہ ان کے مطابق ایتھوپیا کے قریب ایک واٹر آف ساؤڈین یعنی چشمہ تھا جس کے پانی میں یہ خاصیت تھی کہ اس میں نہانے والے شخص کی عمر 30 سال کی ہو جاتی تھی، خواہ وہ کتنا ہی بوڑھا کیوں نہ ہو۔ چشمہ حیات کا ذکر انجیل کی کتاب یوحنا میں بھی ملتا ہے۔ یوحنا کے مطابق پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا کے تخت سے نکل کر اس شہر کے درمیان میں بہتا تھا اور اس دریا کے باہر زندگی کا درخت تھا۔ کتاب یوحنا کے مطابق جو شخص بھی آب حیات کے اس چشمے میں داخل ہوگا اس کے جسم میں موجود ہر تکلیف اور ہر زخم ٹھیک ہو جائے گا۔ ناظرین، جبکہ ایک نظریہ یہ ہے کہ آب حیات زیر زمین یعنی انڈر گراؤنڈ دنیا میں موجود ہے۔ کئی سیاحوں نے زیر زمین دنیا کو کھوجنے کے دعوے بھی کیے ہیں، لہٰذا ممکن ہے کہ آب حیات زمین کے اندر کسی مقام پر موجود ہو اور تا قیامت اسے انسانی نظروں سے چھپا دیا گیا ہو۔ ناظرین، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کریں۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دی گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو موصول ہو سکے۔ فی امان اللہ۔